بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشائی ٹی وی کے خواتین و حضرات، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان کیا گیا جس کو توبۃ النسوخ سے جوڑا جاتا ہے۔ عام الفاظ میں توبۃ النسوخ سچی توبہ کو کہتے ہیں جس کے بعد وہ گناہ نہ کیا جائے جس سے توبہ کر لی گئی ہو۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نسوخ نامی شخص رہتا تھا۔ اس کا حال کچھ یوں تھا کہ وہ تھا تو مرد لیکن ظاہری شکل و صورت سے عورت لگتا تھا، اسی لیے اسے عورت نما مرد بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اپنے اسی حلیے کا فائدہ اٹھا کر لڑکیوں کے حمام میں غسل اور مساج کا کام کرتا تھا، یعنی مرد ہو کر بھی اس نے مردوں والا حلیہ نہ اپنایا بلکہ لڑکی بن کر رہتا تھا۔ اس کے نرم و نازک ہاتھ لڑکیوں سے کم نہ تھے۔ ہر کسی کی خواہش ہوتی تھی کہ وہ نسوخ سے اپنا مساج کروائے۔ نسوخ نے بہت دفعہ اللہ سے ڈر کر اس کام سے توبہ کی، لیکن ہر دفعہ وہ اپنی نفسانی خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو جاتا اور دوبارہ حمام میں چلا جاتا۔ وہ جب لڑکیوں کو نہلاتا تو ساتھ میں اپنی شہوت پوری کرتا رہتا، لیکن کسی کو کچھ شک نہ ہونے دیتا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا جب وہ بادشاہ کی بیٹی کا مساج کر رہا تھا تو شہزادی کا من پسند ہار کہیں گم گیا۔ شہزادی نے حکم دیا کہ اس حمام میں موجود سب کی تلاشی لی جائے۔ جب نسوخ نے یہ حکم سنا تو وہ کانپ گیا کہ اب تو میری بھی اصلیت کھل جائے گی کہ میں عورت نہیں بلکہ ایک مرد ہوں۔ سپاہیوں نے سب کی تلاشی لی مگر ہار نہیں ملا۔ اب سپاہی نسوخ کی طرف بڑھ رہے تھے تو اس نے سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا، میری لاج رکھ لے مولا۔ وہ دعا مانگ ہی رہا تھا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسوخ کو چھوڑ دو، ہیرا مل گیا ہے۔ نسوخ نم آنکھوں سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا۔ نسوخ نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ نسوخ نے مساج کا کام چھوڑ دیا۔ جب شہزادی بار بار مساج کے لیے نسوخ کو بلانے لگی تو نسوخ اس شہر سے ہجرت کر گیا۔ پہاڑیوں میں پہنچا تو اسے ایک بھینس نظر آئی۔ اس نے بھینس کو پکڑ لیا کہ جب اس کا مالک آئے گا تو اس کو اس کے حوالے کر دے گا۔ اب روزانہ وہ ساری رات سارا دن عبادت خدا میں مشغول رہتا اور اس بھینس کا دودھ پیتا۔ کچھ دنوں بعد اس کے پاس ایک قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ وہ پیاس و بھوک کے مارے نڈھال تھے۔ نسوخ نے ان سب کو بھینس کا دودھ پلایا اور ان کی کافی خدمت کی۔ جب وہ جانے لگے تو نسوخ کی خدمت کو دیکھ کر انہوں نے اس کو بہت سارے قیمتی تحائف اور نقدی انعامات دیے۔ نسوخ نے ان پیسوں سے وہاں کنواں کھدوا دیا۔ آہستہ آہستہ لوگ وہاں پانی پینے کے لیے آتے اور لوگ وہاں بسنے لگے اور عمارتیں بننے لگی۔ وہاں کے لوگ نسوخ کو بڑی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ رفتہ رفتہ نسوخ کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک پہنچے۔ بادشاہ کے دل میں نسوخ سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ اس نے نسوخ کو پیغام بھیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں۔ جب نسوخ کو بادشاہ کا پیغام ملا تو اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں، میں نہیں آ سکتا۔ بادشاہ کو بہت تعجب ہوا مگر اس بے نیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر نسوخ نہیں آ سکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے۔ جب بادشاہ نسوخ کے علاقے میں داخل ہوا، خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح کو قبض کر لے، کیونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسوخ کو ملنے آ رہا تھا اور رعایا بھی نسوخ کی خوبیوں کی گرویدہ تھی، اس لیے نسوخ کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ نسوخ ایک رحم دل اور انصاف پسند بادشاہ بنا، اس پورے ملک کو عدل کا گہوارہ بنا دیا۔ نسوخ کی شادی اسی شہزادی سے ہو گئی جس کا وہ مساج کیا کرتا تھا۔ ایک دن نسوخ اپنا دربار سجائے بیٹھا تھا کہ ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا کہ بادشاہ سلامت، کچھ سال پہلے میری بھینس گم ہوئی اور اس کی فلاں فلاں نشانیاں تھی، وہ ابھی تک نہیں ملی، میری مدد کی جائے۔ بادشاہ نسوخ ایک دم سے لرز گیا کیونکہ نشانیاں وہی تھی جو بھینس نسوخ کے پاس جنگل میں تھی۔ نسوخ کہنے لگا وہ بھینس میرے پاس تھی
اور آج جو کچھ بھی میرے پاس موجود ہے اسی بینس کی برکت اور اللہ پاک کے کرم سے ہے۔ نسوخ نے فوراً شاہی حکم نامہ جاری کیا کہ میری سلطنت کا آدھا حصہ اس بینس والے کو دے دیا جائے۔ اس پر بینس کا مالک کہنے لگا، نسوخ میں کوئی انسان نہیں اور نہ ہی وہ بینس جانور تھی، بلکہ ہم دونوں فرشتے ہیں جو کہ اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آئے تھے۔ یہ سارا مال و دولت انعام اکرام تمہارے سچے دل سے توبہ کرنے کا نتیجہ ہے۔ یہ کہہ کر وہ فرشتہ غائب ہو گیا۔ اب مصنف اس واقعے کے بعد صفحہ نمبر 434 پر لکھتے ہیں کہ اسی وجہ سے سچے دل کی توبہ کو توبۃ النسوخ کہتے ہیں اور نسوخ بعد میں ایک بہت بڑے عابد بنے۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ یہیں ختم ہوا اور مزید ایسے واقعات سننے کے لیے نشائی ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک بھی لازمی کر دیا کریں۔ اگر زندگی نے وفا کی تو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں۔